شاہ صاحب کی پونے گھنٹے کی عمر کی جس خلاصہ جہنم کے رستے گراہی دے پترا ہوتے بٹوڑے سپاہی کا پترا محمد عمران پڑیا تو بٹ بٹ کر کے نکاحی کا پترا سے مارے تو کل دعا دیا تو کر سے گانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات بابا بلند بلند کر کے مقصر کا سر کھول کے نعرہ تکبیر امام زمانہ بآواز بلند سلوات توجہ بات شروع کی جائے سورہ یاسین سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے ذات واجب نے معبود مطلق نے خدائے لم یزل نے اپنی وسعت اقتدار کا راز بتایا ہے گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاریخ فرمایا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی طاقت ہے اور کیا پھر سن لے بیدہ ملکوت کل شیء وہ اللہ اسی کی ہی تسبیح کرنی چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت ہر شے کی طاقت موجود ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اب یہاں میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ حتمی طور پر کہہ سکوں کہ الہ کی ضمیر خدا کی طرف لوٹتی ہے یا ید کی طرف دونوں امکان برابر ہیں اگر خدا کی طرف لوٹتی ہے تو ترجمہ یہی ہوگا کہ تمہیں لوٹ کے خدا کے پیش ہونا ہے اور اگر ید کی طرف جاتی ہے تو پھر مقصد یہی ہوگا کہ جب بھی مر کے آؤ گے پیشی ید اللہ کی ہوگی العظمت للہ یہ فیصلہ بھی میں اپنے سامعین پر چھوڑتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی طاقت ہے
اس کے باقی اعضائے بدن تسلیم کر کے کسی صاحب جسم کو خدا مانے یا کسی باکمال کو خدا کا جسم مانے. میں اسد گواہ ہے کہ جو رات گزری ہے 1 سیکنڈ نہیں سویا اور پھر آج سفر کیا, مجلس پڑھی اور ابھی سیدھا ایئرپورٹ سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. لیکن میرے ارادے میں دور و نزدیک کہیں بخل کا کوئی پروگرام نہیں. میں نے عرش تک جانا ہے بشرطے کہ آپ کا ذوق سماعت اگر زندہ اور بیدار ہے تو. اس نعرے نے واقعی مجھے یقین دلا دیا کہ سارے سنے نعرہ سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مرشد علی ہے آپ کی گواہی کا جن جن کی رنگوں میں ماں کا مقدس دودھ کھلتا روا دوا ہے. قاضی کا جن جن کی رنگوں میں ماں کا مقدس دودھ کھلتا روا دوا ہے. ماں کے مقدس دودھ کا حق ادا کرے. علی علی کا استقبال کرے. اونچا بول کے مقدس دل کھول کے نعرہ گھبرا تو نہیں گئے کیونکہ قرآن میں کوئی ایک آدھ آیت ایسی نہیں, ایک کارواں ہے, ہجوم ہے آیتوں کا, جس میں کہیں خدا کا ایک ہاتھ, کہیں 2 ہاتھ, کہیں بہت سے ہاتھ. نہیں, ایدیہم تو مخلوق کی طرف ہے اس آیت کی ضمیر. مثلا والسماء سورہ ذاریات ہے, والسماء بنیناها بعید وإنا لموسعون. فرمایا ہم نے آسمان کو بہت سے ہاتھوں سے بنایا. تو اب اللہ جانے کتنے ہاتھ ہیں اس کے. اگر صاحب جسم ہے تو پھر تعدد اعضاء رکھنے والا محدود تو ہو سکتا ہے, لا حد نہیں. اور دوسری جہت یہ ہے اگر میرے سامعین کی پسند ہو تو پھر یقیناً بزم کونین میں ایسا کوئی عظیم موجود ہے فرد کہ ہاتھ اس کے کار فرما ہوتے ہیں, قرب اتنا حاصل ہے اسے ذات واجب سے کہ اللہ. چلو کیا یاد کریں گے یہ بھی, اور مجھے بھی ایسے شوق اس وقت چراتے ہیں جب طبیعت پہ تھکن انتہائی غالب ہوتی ہے. میں بھی اپنا امتحان اسی لمحے میں لیتا ہوں. اگر تمہاری طبیعت چاہ رہی ہے تو تمہیں امیر کائنات کا ایک چھوٹا سا خطبہ سنا دوں. اس خطبے کا راوی محمد بن ابو بکر جی. 6 افراد ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں حامل اسرار امیر المومنین کہا گیا. علی کے محرم اسرار, علی کے ہمراز. میں نے کہا ہے اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہضم کیا ہے, وہ علی جو بزم کبریائی کا ہمراز ہے, جو اس کا ہمراز ہوگا. اور جو جانتے ہو سے جانتے ہو, جو نہیں جانتے وہ جان لے کہ ابو ذر ان 6 میں شامل نہیں ہے.